لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہوں۔ السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو میرے رب، مجھے اس ادا کی تلاش ہے، اور میرا رب جو کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ لوگوں کے رویے سے پریشان نہ ہو، آپ نے اپنے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں، اپنے گناہوں کو دلیل دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ خدا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور تم رونے کو کاندھے ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو خود کو ادھورا پاؤ گے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو، ایک بات مان لو کہ راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہوں اور آنسوؤں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی۔ بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے۔ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جب میرا دل دکھتا ہے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ جس انسان کا اللہ سے تعلق جس قدر گہرا ہوگا وہ انسان اسی قدر انسانوں پر مہربان اور شفیق ہوگا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا تعلق رب العزت سے مضبوط کیجیے، لیکن اپنے اخلاق خراب نہ ہونے دیں۔ اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم کسی کے ساتھ زیادتی مت کیجیے۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ ہر انسان وہیں دفن ہوتا ہے جس سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح میرے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے میرے جسم سے روح کا نکالنا میری تقدیر میں لکھ دے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تیری ذات رحیم و غفور ہے۔